اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ہے، جس میں ہم بتائیں گے کہ بابل کا کنواں کہاں ہے، ہاروت اور ماروت کا جادو کس طرح کا تھا، اور اس طرح کے بہت سے پراسرار سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بہت سی روایات ملتی ہیں، لیکن ان میں سے حقیقت کو تلاش کرنا آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق دو طرح کی روایات ملتی ہیں، جن دونوں کے بارے میں آج ہم آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک روایت جو اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، اور ایک وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ان اسرائیل روایتوں کے مطابق ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں آسمان و زمینوں کے درمیان جو پردہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، تو فرشتوں نے زمین میں بسنے والوں انسانوں کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، اور یہ انسان کس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اور اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، یا اللہ، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ تو لہٰذا فرشتوں میں سے انہوں نے بہت زیادہ اطاعت گزار دو فرشتوں کو مقرر کر لیا، چن لیا، جن کو زمین پر بھیجا جانا تھا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی فطرت یعنی کہ شہوت ڈال کر انہیں زمین پر بھیج دیا۔ وہ شہر بابل میں خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے مقام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان فرشتوں کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اس کو بہت تنگ کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس کا عورت کا حسن دیکھا تو بہت مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی، اور اس عورت نے آگے سے کہا کہ تمہاری خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم 3 گناہ کرو: شراب پیو، میرے شوہر کو قتل کرو، یا بتوں کی پوجا کرو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر لیا، اور اس کی وجہ سے دونوں کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا اور بت کی بھی پوجا کر لی۔ اس عورت نے ان فرشتوں سے وہ عمل بھی سیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ آسمانوں پر جاتے تھے، اور وہ عورت وہ عمل کر کے آسمانوں پر چل گئی۔ وہی سیارہ اس عورت کے نام سے زہرہ کہلایا، اور فرشتے وہ اسم اعظم بھول گئے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک کنویں میں قید ہو گئے۔ اس کنویں میں تا قیامت وہ ایسے ہی الٹے لٹکے رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، جسے امام ابن کثیر نے ایک افسانہ اور من گھڑت کہانی کہلایا۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق شہر بابل ایک تہذیب و تمدن کا مسکن تھا، اور لوگ وہاں باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ علم نجوم اور علم فلکیات میں بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوگ علم فلکیات، جادو، تنتر منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور جادو ٹونے پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، اور اس علم کے ذریعے وہ لوگ معاشرے میں خوب فساد برپا کرتے تھے۔ یہ لوگ جادو، طلسم اور تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، اور ان کی کتابوں میں تنتر منتر اور طلسم بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان کی حکومت آئی تو انہوں نے لوگوں کو اس شرکی عمل سے باز رکھنے کے لیے کہا، اور ان کی ساری طلسمی اور جادو اور تنتر منتر کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا، اور لوگوں کو بھڑکایا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ وہ جادوگر تھا، اور ان کتابوں کی وجہ سے ہی وہ حکومت کرتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے شیطان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو نئے سرے سے پڑھنا شروع کر دیا، اور دوبارہ سے سفلی عملیات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان پر ان کے لگائے گئے الزام کی نفی اس طرح سے کی سورہ بقرہ میں، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ شر انگیز علم اس شہر میں دوبارہ سے سرایت کر گیا اور لوگوں کے لیے فساد کا باعث بن گیا، اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں ان پر مامور کیا تاکہ وہ لوگوں کو ان کو باطل کرنے کا، ان کے عملیات، ان کے جادو کو باطل کرنے کا طریقہ سکھائیں، یعنی وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں، جیسے کہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے تھے کہ یہ جو علم ہے یہ تم لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ پھر بھی لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو لوگوں کے لیے ضرر اور نقصان کے باعث بن رہے تھے، اور اس کنویں کو جو بابل میں تھا وہاں سے جادو اور شرک عمل سیکھتے تھے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک سفلی اور شرکی عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس فتنے سے اور اس طرح کی شر انگیزی سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔